چیئرمین صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا ہے۔ آرڈر ان دا ہاؤس، جب مولانا صاحب آپ جاری رکھیں۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یا جن حالات میں ہم بیٹھے ہیں، ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ہمارے خطے کے حالات کیا ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں۔ یہاں ہر کوئی ہمارا ساتھی ہے، میں ان کی بے ادبی تو نہیں کر سکتا، لیکن میاں مٹھو والی بات ہے جی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں سنجیدگی کے ساتھ خطے کے حالات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بحیثیت قوم کے بہت بڑا کرم کیا کہ 10 مئی کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سرخرو کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم سجدہ شکر بجا لاتے اللہ تعالیٰ کے حضور اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے، لیکن ہم نے بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے، اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو، ان چیزوں کو اس طرح وہ کیا ہے۔ ابھی چند دن پہلے یہاں پر جو ہم نے ایک بل پاس کیا ہے یا ایک قانون بنایا ہے کہ کم عمری میں شادی والا بل جو آیا ہے، یہ ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کس طرف اس قوم کو لگانا چاہتے ہیں؟ یعنی ایک طرف ہماری قومی یکجہتی کا رخ تھا کہ ہم پوری قوم ایک ہیں اور پوری قوم میدان میں ہے، اور دوسری طرف ہم ایسا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم اس قوم کو ایک مرتبہ پھر تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ اس ایک کام کے لیے تو ہم ایک ہیں، لیکن باقی آگے پھر ہم نے بین الاقوامی قوتوں کے اشاروں پر چلنا ہے، ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر چلنا ہے، ہم نے ایک مرتبہ پھر ایسی چیزوں کو لانا ہے جس سے ہمارا رب بھی ہم سے ناراض ہو اور ہم ایک دفعہ پھر اس طرف جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ کوئی اچھا پیغام نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً ہم ہندوستان کو بھی یہ کہیں گے کہ اگر آپ کسی کی طرف پتھر پھینکیں گے تو وہاں سے کوئی پھول نہیں آئیں گے آپ کی طرف، یہاں سے اسی طرح کا جواب ملے گا جس طرح ہم اس مسئلے میں یقیناً ہم ملک کے ساتھ ہیں، اسٹیٹ کے ساتھ ہیں، لیکن ذرا آپ حضرات بھی اس چیز کا لحاظ کریں کہ وہ لوگ جس کو آپ مذہبی انتہا پسندی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، وہ لوگ ہر ایسے موقع پر آپ کے پشت پر کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم نے تمام چیزیں داؤ پر لگا کر اس ملک کا ساتھ دیا ہے، ایک اسٹیٹ کا ساتھ دیا ہے، اس قوم کا ساتھ دیا ہے، لیکن آپ کی طرف سے کیا پیغام جا رہا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم بین الاقوامی قوتوں کے اشاروں پر کیوں ناچنا چاہتے ہیں؟ ہم ان کی طرف کیوں سر بسجود ہو چکے ہیں؟ تو ہم اپنے لیے کیا پیغام دے رہے ہیں لوگوں کو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پردے رکھے ہیں، ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ اپنے گریبان میں ہم جھانکیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے، بحیثیت قوم کے ہمارے اندر یکجہتی کتنی، ہمارے اندر طاقت کتنی، کیا ہم بین الاقوامی قوتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو ہم اس دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ لہٰذا میں دست بستہ گزارش کروں گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو، اور ایک مرتبہ اللہ نے ہماری لاج رکھی ہے، عزت رکھی ہے، ہم اس کا شکر ادا کریں، اور ایسا نہ ہو کہ یہی فتح جو ہے یہ ہماری ناکامی کی طرف جائے۔ ہم صرف اپنے اوپر گھمنڈ کرتے ہیں، اپنے اوپر وہ کرتے ہیں کہ شاید پوری دنیا میں سب سے مضبوط ایمان اور وہ ہمارا ہے۔
ہم نے فلسطین پر کیا کردار ادا کیا ہے؟ ہم نے ان بچوں کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے؟ ہم نے ان خواتین کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کوئی یکجہتی کی طرف قدم اٹھایا ہے ہم نے؟ اگر ہم نے یکجہتی کی طرف قدم نہیں اٹھایا اور یہاں آئے روز بھڑکے مارنے پر تلے ہوئے ہیں کہ ہم تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور فلاں ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا، میرے خیال میں ان بھڑکوں سے نکلنا چاہیے، قوم کو یکجہتی کی طرف لانا چاہیے اور اس پر توجہ دینی چاہیے، اور اس طرح کے بل لا کر، اس طرح کے قانون پاس کر کے ہم مذہبی طبقے کو اور پاکستانی قوم کو جو پیغام دینا چاہتے ہیں، یا بین الاقوامی قوتوں کو جس طرح ہم نے سر بسجود ہو کر ان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے، ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ تھینک یو مولانا طاہر رحمان صاحب، تھینک یو فار بینگ